السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے جنگ آزادی میں مسلم عوام اور علماء کا کردار۔ اس حوالے سے کئی ایک باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے، یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے اور آتا ہے کہ یہ موضوع جو ہے کہ جنگ آزادی میں مسلم عوام کا، علماء کا کیا کردار رہا ہے، تو اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے۔ کئی جوابات اس کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کیونکہ جنگ آزادی کا تذکرہ مسلم عوام اور علماء کی قربانیوں کے تذکرے کے بغیر ادھورا ہے۔ جب بھی جنگ آزادی کا تذکرہ ہوگا یا ہونا چاہیے تو وہاں پر مسلم عوام کی اور علماء کی قربانیوں کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ جواب نمبر 2 کہ نئی نسل کو، کیونکہ آزادی کو تقریباً 75 سال گزر چکے ہیں، تو نئی نسل یا دنیا کے اندر آنے والے نئے لوگوں کو تاریخ سے اور اسلاف کی قربانیوں سے جوڑنے کی اس طرح کی کوششیں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے، ہمارے علماء نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسل کو تاریخ سے اور بطور خاص اپنے آبا و اجداد کے، مسلم عوام کی تاریخ اور علماء کی قربانیوں کی تاریخ سے ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں آج جو کتابیں اسکول میں داخل نصاب ہیں وہاں پر مسلم عوام کی قربانیوں کا تذکرہ نہ کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے جو نام نظر آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں موجود بھی ہیں، ان کا تذکرہ تک نہیں ہوتا، ان کے ناموں کو کاٹ دیا جاتا یا ان کے حوالے سے غلط تاریخ بتائی جاتی ہے، ان کا نام لے لے کر غلط باتیں، غلط چیزیں جو ہے بچوں کو پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں یا اس طرح کا موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ نئی نسل کو اور نئے وسائل کے ذریعے لوگوں کو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ اور ان کی قربانیوں سے روشناس کرایا جائے اور ان کو یہ تعلیم دی جائے۔ اس عنوان پر بولنے کی ضرورت آج کل کے اس دور میں اس لیے بھی ہے کیونکہ ہماری طرف سے فرقہ پرستوں کو جواب دینا ضروری ہے۔ کیونکہ فرقہ پرستوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا، مسلمانوں نے اس دیش کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 2-4 نام ان کے ذہنوں میں ہے، میر جعفر، میر صادق کا نام لے لے کر کہتے ہیں غدار ہیں، ملک سے انہوں نے جو ہے بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے۔ تو فرقہ پرستوں کو ہماری طرف سے جواب دینا ضروری ہے جو تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، تاریخ کی شکل و صورت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے اصل کام جو کیا ہے وہ مسلمانوں نے کیا ہے اور بطور خاص علماء کرام نے کیا ہے۔ اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں، اس کا جواب دیا گیا آپ کو۔ اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وطن سے محبت کرنے کی تعلیم۔ ہم جہاں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس سماج اور معاشرے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس علاقے سے یا اس گاؤں سے، اس شہر سے، اس ملک سے ہمیں محبت ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت کی یہ تعلیم بھی ہے اور نبیوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں ہیں، مکہ نامی شہر میں، اس شہر کی امن و سلامتی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ محبت کی بنیاد پر دعا کیا ہوا، محبت تھی جب ہی دعا کیا، ورنہ محبت نہ ہو تو انسان امن و سلامتی کی دعا کیوں کرے۔ تو یہ وطن سے، اپنے ملک سے محبت تھی، اسی بنیاد پر انہوں نے دعا کیا۔ آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ ما اطیبکی من بلد و احبکی الی، کہ اے مکہ
تجھ سے زیادہ پاکیزہ اور میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب کوئی اور شہر نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ، اور اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کسی اور شہر میں آباد ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس جگہ سے جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال اور پھر اس کے بعد مزید 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، جہاں آپ کا پورا خاندان تھا، اس علاقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اور جب آپ مدینہ آئے تو شہر مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا، اللہم حبب الینا المدینۃ کحب مکۃ او اشد منہا، فرمایا اے اللہ تو ہماری نظروں میں، ہماری نگاہوں میں یا ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ایسے ہی ڈال دے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، یا مکہ کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں میں شہر مدینہ کی محبت ڈال دے۔ یہ ہے اس علاقے سے محبت، اس علاقے سے پیار، اس علاقے سے الفت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جہاں آپ ہجرت کر کے پہنچے اور جہاں آپ نے سکونت اختیار کیا، باقاعدہ اس شہر سے محبت کے لیے اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس طریقے کی باتیں جو ہے معاشرے میں کہتے ہیں کہ حدیث ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یا ایمان یہ ہے کہ وطن سے محبت کی جائے۔ یہ موضوع حدیث ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی حقیقت نہیں۔ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان کا اور ہمارے جو نبی آئے دنیا کے اندر، پیغمبر آئے، رسول آئے، ان کی تعلیم ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جس علاقے میں رہیں اس علاقے سے محبت کریں، اس علاقے سے محبت کریں۔ تو وطن سے محبت کرنا یہ ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے لیے وفادار بن کر رہیں، اس علاقے کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے دعا کریں اور اس علاقے سے محبت کریں۔ یہ بات ہو گئی کہ مزید جو ضروری 3 باتیں تھیں یہ باتیں ہو گئیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک، جس ملک میں ہم بستے ہیں، رہتے ہیں، ہمارا ملک، یہ انڈیا کہیں، ہندوستان کہیں، بھارت کہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ اس ملک کی تاریخ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور تاریخ جو ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے۔ ایک خاص چیز جو آج یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جنگ آزادی میں ہمارے اپنے لوگوں نے کیا کیا ہے، لیکن ان کی قربانیوں اور ان کا کردار جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان پر قبضے کی مختصر تاریخ کیا ہے، کس طریقے سے ہندوستان پر جو ہے قبضہ کیا گیا۔ تو دیکھیں کہ قبضہ کرنے والے کون ہیں؟ انگریز ہیں۔ وہ تاجر بن کر انڈیا آئے اور یہاں پر لٹیرے بن کر آباد ہو گئے۔ وہ تاجر بن کر انڈیا میں آئے، ہمارے اس ملک میں آئے اور لٹیرے بن کر آباد ہو گئے۔ کہاں سے یہ تاریخ آئی؟ کب آئے یہ لوگ؟ 1612 عیسوی میں، 1612 عیسوی سے لے کر کے 1947 تک یہ 335 سال کا سفر بنتا ہے ان انگریزوں کا۔ 1612 سے لے کر کے 1947 یعنی 15 اگست 1947 آزادی کے دن تک یہ 335 سال کی تاریخ بنتی ہے۔ انگریز انڈیا کے اندر آئے، کمپنی بنائی اور اس کے بعد کی ساری تفصیل۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ کس وقت بنی؟ 1600 عیسوی میں، 1600۔ کہاں؟ جو لندن میں قائم ہوئی تھی، وہاں سے لوگ آئے انڈیا کے اندر، اور 1612 عیسوی میں اس وقت مغل بادشاہ جہانگیر جو ہے اس کی حکمرانی تھی۔ اس کے دور میں یہ لوگ 1612 عیسوی میں تاجر بن کر کے آئے۔ جہانگیر کا دور کون سا ہے؟ 1605 سے لے کر کے 1627 عیسوی تک، تقریباً 22-23 سال تک حکمران رہا جہانگیر اس ملک پر، اور اسی کے پیریڈ میں، اسی کے جو ہے دور حکومت میں انگریز اس ملک کے اندر آئے۔ مغل بادشاہ جہانگیر سے سفارتی تعلقات قائم کیے ان لوگوں نے، اور پھر بعد میں ایسٹ انڈیا کمپنی
کے نام سے ہندوستان کے مشرقی ساحل پر ایک شہر ہے مچھلی پٹنم. مچھلی پٹنم حیدرآباد آندھرا پردیش کے اندر یہ علاقہ آباد ہے. وہاں ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنی فیکٹری اپنا گودام قائم کیا مچھلی پٹنم نام کے علاقے میں. اس کے بعد جہانگیر بادشاہ سے ہونے والے ایک تجارتی معاہدے کے نتیجے میں ہندوستان کے کئی ساحلی شہروں میں فیکٹریاں اور تجارتی کوٹھیاں اور تجارتی کمپنیاں اور ادارے اور گودام وغیرہ قائم کیے گئے. اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھا, یہ سلسلہ آگے نکلا. 1647 عیسوی تک, 1612 سے لے کر 1647 یعنی 35 سال میں اس کمپنی نے, ایسٹ انڈیا کمپنی نے سورت, احمد آباد, آگرہ, مدراس یعنی چنئی اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں فیکٹریاں اور تجارتی کمپنیاں قائم کر لی. یعنی اپنی گرپ کو دھیرے دھیرے وہ مضبوط کر رہے ہیں, اپنی گرپ کو ٹائٹ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے. پورے ملک میں کمپنیاں ڈال کر کے قبضہ کرنے کی اندر ہی اندر پلاننگ چل رہی ہے. اس کمپنی کا کام کیا تھا, کیا بزنس کرتے تھے لوگ؟ زیادہ تر کپاس, ریشم, نمک, اسی طریقے سے نیل, مسالہ وغیرہ اور تیار شدہ کاٹن, سوتی اور ریشمی کپڑا یہ لوگ, اور اسی طریقے سے چائے کی تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ اصل جو ہے پروڈکٹس سے سامان تھے جو ان کی کمپنیوں میں جو ہے یہ لوگ سپلائی کیا کرتے تھے, یہاں وہاں بیچا اور خریدا کیا کرتے تھے. 1661 عیسوی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی. اس نے انگریزوں کے عزائم کو اور ان کے ارادوں کو بھاپ لیا 1661 عیسوی میں, یعنی تقریباً 49 سال کے بعد اورنگزیب کا جب دور آیا تو اس نے انگریزوں کے ارادے کو بھانپ لیا اور ان کو ہندوستان سے باہر کر دیا کہ چلو جاؤ, تمہارے لیے یہاں پر جگہ نہیں. یہ کب کی بات ہے؟ 1661 عیسوی. اب اس کے بعد اورنگزیب کا دور چلتا رہا 1658 سے لے کر کے 1707 یعنی تقریباً 50 سال تک اورنگزیب کا دور حکومت رہا. اس دوران یہ لوگ واپس نہیں آئے. اب اس کے بعد انگریز دوبارہ ہندوستان میں آئے اور ان لوگوں نے منت سماجت کی, گزارش کیا, درخواست کی کہ ہمیں واپس یہاں کام کرنے دیا جائے. یہاں تک کہ بادشاہ نے ان کو دوبارہ سے اجازت دے دی اور وہ آہستہ آہستہ ملک کے انتظامی امور میں داخل ہو گئے. یعنی پہلے سے سب کچھ ان کا جو ہے پلان تھا, سب کچھ ان کو معلوم تھا کیسے کہاں سے کیا کرنا ہے. پہلے 50 سال تک تقریباً کمپنی قائم کر چکے تھے, مال فروخت کر چکے تھے, علاقے دیکھ چکے تھے, سب کچھ تیاریاں ان لوگوں نے اور بطور خاص انہوں نے اپنی گرپ کو ساحل کے علاقے میں پہلے مضبوط کیا. جہاں سے بھی سمندر ملتا تھا ان علاقوں پر انہوں نے جو ہے اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور آہستہ آہستہ ان کا دبدبا یا ان کا اثر و رسوخ اتنا بڑھا کہ ملک کے انٹرنل معاملات میں یہ لوگ داخل ہو گئے. انتظامی امور میں ان کا عمل دخل جو ہے شروع ہو گیا اور ان کا اثر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس زمانے کے بادشاہ کے لیے کسی معاملے میں ان کو اگنور کر دینا یہ ناممکن ہو گیا. ناممکن. جیسے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے لیے ایسی کڑی بن جاتے ہیں کہ جن کو نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ہی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. یعنی گلے کی ہڈی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, بھائی رکھیں تو مصیبت, نہ رکھیں تو مصیبت. لیکن یہ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے یہ لوگ قائم ہو گئے اور کچھ اندر سے بھی ہمارے اپنے جو اس ملک پر حکومت کرنے والے تھے وہ بھی اندر سے کمزور ہو چکے تھے. ہندوستانی حکمرانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے کرناٹک کے علاقے پر قبضہ کر لیا, وہاں پر قبضہ کیا. اب اس کے بعد 1690 میں کلکتہ کے نزدیک دریائے ہوگلی کے کنارے, ایک دریا ہے اس کے کنارے, کمپنی نے حکومت سے اجازت لے کر کے ہندوستان میں اپنی پہلی کالونی یا کہہ لیجئے آپ اپنا علاقہ یا اپنا ایریا جو ہے وہ قائم کر لیا. یہاں ان کے اپنے لوگ آباد ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں 17ویں صدی یعنی 1600 جو عیسوی پوری تاریخ چل رہی تھی, 1700 کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان میں موجودگی کیسے درج کرائی؟ 3 بڑے یونین, مدراس, بنگال اور ممبئی,
ان 3 علاقوں میں پریزیڈنسی کے نام سے گویا کہ کہہ لیجئے یا انہوں نے اپنی موجودگی درج کرائی، ان 3 بڑے بڑے علاقوں میں اپنی کمپنیاں قائم کر کے یا اپنے ادارے قائم کر کے۔ مزید آگے بڑھیں، 1707 میں انگلستان جسے ہم انگلینڈ کہتے ہیں یا اس کا پورا علاقہ اور اسکاٹ لینڈ، یہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ الحاق ہو گیا، یہ دونوں ایک ہو گئے۔ تو اب ان کے ایک ہو جانے کے بعد کمپنی کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ نام جو ہے درج ہو گیا۔ 18ویں صدی کی پہلی 5 دہائیوں میں، 18ویں صدی جب شروع ہوئی یعنی 1701 سے لے کر کے 1750 تک آپ کہہ لیجئے یا 1740 تک آپ کہہ لیجئے، ان 5 دہائیوں میں کمپنی کی تجارت اور اس کے منافع میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، بے پناہ اضافہ ہو، کیونکہ ضرورت کی ساری چیزیں لوگ بیچ رہے ہیں، ضرورت کا سارا سامان لا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو بے پناہ اضافہ ہوا۔ اور اس عرصے میں یعنی گویا کہ 40-45 سال کے عرصے میں ان لوگوں نے اس ملک میں اپنا اثر اس درجہ قائم کر لیا کہ پیچھے تمام یورپ کے جو اور ملک تھے ان کو وہاں شکست دے دیے، اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور یہاں پر ہندوستان میں آ کر کے اپنی تجارتی اجارہ داری قائم کر لی کہ بھائی ہم سب سے بڑے یہاں کے تاجر ہیں، ہماری کمپنی سب سے بڑی ہے۔ اس طریقے سے رفتہ رفتہ کاروبار میں وسعت ہوئی اور جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوا، اور یورپ سے یہ پہلے ہی نپٹ چکے تھے، وہاں کے سارے لوگوں کو شکست دے چکے تھے، تو اب ان کا جو ہے گویا کہ ان کی نگاہ، ان کے لیے جو مرکز اور ٹارگٹ جو ہے وہ ہندوستان تھا۔ تمام تر کوششیں کر کے ان لوگوں نے تقریباً 1740 کے آس پاس بہت حد تک ہندوستان پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم کہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے جنگ آزادی کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل 1857 سے شروع ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ تاریخ جو ہے اصل میں 1740 سے تقریباً 207 سال پر 207 سال پر آزادی کی یہ پوری تاریخ جو ہے مرتب ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، یہ بھی ہمیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق یہ جو ہے قید میں نہیں رہنا چاہتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، ان کی ایک صفت بتائی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بوجھ اور بیڑیوں سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ جو شرک اور کفر کے اندر ملوث تھے لوگ، قید تھے، اس قید سے آزادی دلانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے۔ یہ نبی کی صفت ہے کہ لوگوں کو غلط چیزوں سے، بری چیزوں سے، غلامی سے، مختلف چیزوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کی کوئی بھی مخلوق یہ کوئی بھی قید کو پسند نہیں کرتا، آزادی ہر کسی کو محبوب ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، پرندے کی فریاد کے نام سے مکمل نظم ہے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ یعنی اگر کسی کو قید کر دیا جائے تو مطلب کتنی بڑی اذیت ہے اس کے لیے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے آزادی کی نعمت کی قدر وہی کر سکتا ہے کہ جو قید اور تکلیف، مشقت اور اسی طریقے سے جیل وغیرہ کی مشکلات کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، وہی انسان آزادی کی نعمت کی قدر کر سکتا ہے۔ لیکن جو شروع ہی سے آزاد ہو، جس کے آگے پیچھے روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ انسان اتنا زیادہ آزاد ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آزادی نعمت بھی ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ زحمت بھی ہے، یہ زحمت بھی ہے۔ اسی لیے آزادی کی نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں جو ہے تاریخ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آزادی کا اعلان کب، کہاں، کیسے اور کس طریقے سے ہوا۔ اس حوالے سے 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، 1740 عیسوی میں دیکھیں، علماء جو ہوتے ہیں نا، علماء یہ بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں،
دور اندیش ہوتے ہیں. حالات کو سب سے پہلے اگر کوئی بھانپ لیتا ہے تو علماء ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہر دور کا واقعہ رہا. سب سے پہلے علماء، کیونکہ یہ وارثین انبیاء ہیں اور اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، ملکہ دیا ہے کہ یہ حالات کو اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے یہ بھانپ لیتے ہیں کہ آگے مستقبل کس طریقے کا ہونے والا. فہم و فراست اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہمارے بعض بزرگوں نے، علماء نے کہا کہ یہ جو ہے گمراہ ہوگا. علی مرزا انجینئر آیا، ہمارے علماء بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ گمراہ انسان ہے، یہ گمراہ، اس کے اندر جو ہے شیعوں والی حرکتیں ہیں. ہمارے علماء نے بہت پہلے کہا، لیکن لوگ کہتے تھے باتیں کرتا ہے، سنو 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 سنے. نتیجہ یہ ہوا آج ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہے اور فلاں فلاں صحابیوں کو گالیاں دیتا ہے. تو علماء جو ہے جہاں دیدہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں علماء کے کارنامے اور ان کا کردار دیکھیں. 1740 ابھی ایک دم باقاعدہ انگریزوں کا مکمل قبضہ نہیں ہوا ہے، لیکن بھانپ لیا حالات کو دیکھ کر کے 1740 عیسوی میں ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ کی روح پھونکی. کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا یہاں قبضہ ہو رہا ہے، یہاں قبضہ ہو رہا ہے، یہاں قبضہ ہو رہا ہے، یہاں کمپنی بنا رہے، وہاں کمپنی بنا رہے، اور پورا جو ہے پورا تار اور پورا جو ہے سب کچھ پھیلا رکھا ہے ان لوگوں نے، ہاتھ بھی پیر بھی ہر طرف پھیلا رکھا ہے. تو کہا کہ بھائی ان سے نپٹنا ضروری ہے. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 1740 میں اعلان کیا اور لوگوں کو بیدار کرنے کا کام کیا. اب آزادی کی جو یہ تاریخ ہے اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ 1740 سے لے کر کے 1857 تک، یعنی تقریباً 117 سال. 117 سال، اور ان 117 سالوں میں آزادی کے لیے حرکتیں کرنے والے، دوڑ بھاگ کرنے والے، کوشش کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اصل مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد 1857 کے غدر کے بعد، یا جو اصل واقعہ ہوا 1857 میں، اس واقعے کے بعد سے لے کر کے 1947 تک بقیہ تمام لوگ شامل ہوئے. اس میں بھی علماء کا اور مسلمانوں کا کردار نمایاں ہے. اس میں بھی مسلمانوں کا اور علماء کا کردار نمایاں ہے. اب دیکھیں مسلم عوام کی قربانیاں جاننے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ آزادی کی تحریک اور آزادی دلانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کئی ایک تحریکیں شروع کی. کچھ مشہور تحریکوں کا نام ہم جانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، 1757 میں نواب سراج الدولہ نے تحریک شروع کی، انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو 1757 عیسوی میں. اور جنگ پلاسی جو ایک مشہور جنگ ہے تاریخ میں، یہ نواب سراج الدولہ کی زیر قیادت یہ ہوئی، لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے ہار گئے. میر جعفر کی غداری سے اس جنگ میں کیا ہو گئی؟ ناکامی ہاتھ لگی. یہ پہلی تحریک. دوسری تحریک، بہت ساری تحریکیں اٹھی لیکن مشہور تحریکوں کے نام میں بتا رہا ہوں. دوسری تحریک 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان کی قیادت میں سرنگا پٹنم میں یہ تحریک شروع ہوئی، لیکن یہاں پر میر صادق کی غداری کی وجہ سے شیر میسور ٹیپو سلطان مارے گئے اور یہاں پر بھی ناکامی ہاتھ لگی. یہاں پر رک کر ایک میر جعفر، ایک میر صادق، ان دونوں کی غداری کی وجہ سے یہ الزام پوری مسلم کمیونٹی پر لگایا جاتا ہے کہ مسلمان ملک کے لیے غدار رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، شاعر کہتا ہے، دو چار کو بھلے ہی وفادار نہ کہو لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو، کانٹے بھی نوک زن ہیں گلے تر کے ساتھ ساتھ. یعنی اگر پھول ہے تو اس میں کانٹے بھی لگے ہوئے، کانٹے بھی نوک زن ہیں گلے تر کے ساتھ ساتھ، جے چند کا بھی نام ہے جعفر کے ساتھ ساتھ. یعنی اگر یہاں سے غداری کسی نے کی ہے تو تمہاری طرف سے بھی غداریاں ہوئی. ایک کی غداری کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو بلیم کرنا یا اس کو پوری کمیونٹی کو غدار کہنا، یہ دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے. یہ دوسری تحریک. تیسری تحریک 1825 میں تحریک شہیدین، اور یہ بہت بڑی تحریک تھی. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ، ان دونوں کی قیادت میں یہ تحریک شروع ہوئی، تحریک شہیدین. 1857 میں بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ ہے، اس کی قیادت میں ایک تحریک شروع ہوئی اور بہادر شاہ ظفر کو جو ہے مار دیا گیا اور اسے قید کر لیا گیا. 1912 میں تحریک ریشمی رومال شروع ہوئی،
مولانا محمود الحسن مدنی دیوبندی رحمہ اللہ کی قیادت میں 1915 میں ستیہ گرہ مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں ہوئی، اور اس طریقے سے یہ بڑی بڑی تحریکیں جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور بتاؤ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جو 1857 میں آزادی کے لیے کوششیں ہوئیں، اس ایک لڑائی میں 27,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اس ایک لڑائی میں 27,000، اور بھی لوگ رہے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی قربانیوں کا جہاں تک تذکرہ ہے 27,000 مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر یا اس واقعے کے دوران قتل کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے، علماء نے اور بطور خاص اہل حدیث علماء نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیں، علماء اہل حدیث کو انگریزوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک اہل حدیث قاصد یعنی سفیر جو یہاں سے وہاں پیغام ٹرانسفر کرتا تھا، ایک اہل حدیث قاصد نے اپنی شناخت کو انگریزوں کے سامنے تبدیل کرنے کے لیے اپنے ہی خنجر سے اپنی ایک آنکھ نکال کر پھینک دی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس پیغام ہے کس کے بارے میں؟ علماء کے بارے میں، علماء اہل حدیث کے بارے میں، اور اگر یہ لوگ یہ جان گئے کہ میں ان کا قاصد ہوں تو اپنی شناخت، اپنی پہچان مٹانے کے لیے اس نے اپنے خنجر سے اپنی ایک آنکھ پھوڑ لی تاکہ یہ لوگ پہچان نہ سکے کہ میں قاصد ہوں۔ کیونکہ مخبر جاسوس ہر جگہ کہ یہاں سے نکلا ہوا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، خبر پہنچائی جائے گی اگلے پڑاؤ پر۔ تو اگلے پڑاؤ پر جو پہچان بتائی گئی ہے وہ پہچان میری نہ ہو، اس لیے اپنی ایک آنکھ پھوڑ لیا تاکہ میرے پاس جو پیغام ہے، میرے پاس جو خبر ہے علماء اہل حدیث کے بارے میں، وہ دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے صرف بنگال میں 2 لاکھ سے زائد اہل حدیث علماء شہید کیے گئے، صرف بنگال کے اندر۔ انگریزوں نے علماء اہل حدیث کو کالا پانی، مطلب اور بھی لوگ ہیں، مطلب دیوبندی علماء بھی تمام مکتب فکر کے لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ انگریزوں نے علماء اہل حدیث کو کالا پانی، پھانسی، قتل، جیل، شہر بدری اور نظر بندی وغیرہ کی سزائیں بھی دی ہیں۔ عین عید کے دن، خوشی کا دن ہے، ان کے عید کے دن، خوشی کے دن ان کے مکانات اور گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ یہ تاریخ رہی ہے ہمیشہ کی مسلمانوں کے ساتھ۔ علماء اہل حدیث کی اور بقیہ دیگر علماء کی لائبریریاں جلا دی گئیں، ان کی کتابیں جلا دی گئی، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے اور بہت زیادہ جد و جہد کے بعد انہوں نے کتابیں تیار کی تھی، ان کتابوں کو جلا دیا گیا، آگ لگا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ آزادی کے لیے اعلان کرنے، آزادی کے لیے تحریک چلانے، آزادی کی لوگوں میں روح پھونکنے کی سزا ان علماء کو یہ دی گئی کہ ان کے پورے خاندان کو، بچوں کو، عورتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ تاریخ ہے جنگ آزادی کی جو ہماری مسلم عوام نے، علماء نے اور بطور خاص علماء اہل حدیث نے پیش کیا، اور اس کے لیے پروف ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں کہ باقاعدہ دیگر دوسرے انگریز مصنف، انگریز رائٹر بھی اس بات کو مانتا تھا، اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ علماء اہل حدیث سے زیادہ قربانیاں کسی اور نے نہیں دی ہیں، اور بھی دیگر علماء نے دی۔ بہرحال بات آگے بڑھتی ہے۔ 1857 میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جو تحریک شروع ہوئی بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں، مزید بہت زیادہ پختگی کے ساتھ ان لوگوں نے آواز اٹھائی، اور صرف اسی تحریک کے چلتے 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی۔ آگے چل کر مولانا عنایت علی صادق پوری رحمہ اللہ کے ذریعے اس تحریک کو جو بہادر شاہ ظفر نے شروع کیا تھا، اس کو نیا رنگ ملا، اور اس میں کون شامل ہوئے؟ صادق پور، پٹنہ کے علماء بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، اور پورے ملک سے تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کے اندر حصہ لیا، اور اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا سب لوگوں نے اپنی طرف سے قربانی پیش کی۔ آگے بڑھیں، کانگریس، تحریک خلافت، مسلم لیگ، کویت انڈیا تحریک، جمعیت علماء تحریک، ریشمی رومال تحریک، اور بالخصوص 1847 سے 1947 تک جو بھی تحریکیں اٹھی، وجود میں آئیں، ان تمام میں ہمارے علماء کا بھرپور حصہ رہا، اور بطور خاص اہل حدیث علماء کا۔ اور تحریک ریشمی رومال کو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ نے بھرپور طریقے سے تعاون کر کے قائم کیا۔ یہ تحریک شیخ الہند وغیرہ کے اندر صفحہ نمبر 18 میں یہ بات موجود ہے۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں علماء کی کیا قربانیاں ہیں. انگریزوں نے 5 بڑے بڑے مقدمے مسلمانوں کے خلاف قائم کیے, 5 بڑے بڑے مقدمے, اور ان میں سب سے زیادہ کس کو نشانہ بنایا گیا؟ اہل حدیث کو نشانہ بنایا, چاہے وہ عوام ہو یا علماء ہو, ان کو نشانہ بنایا گیا. 1860, 1865, 1870 میں 2 مقدمات, 1871 میں سب سے بڑا مقدمہ چلا جسے مؤرخین نے 19ویں صدی کا 19th سینچری کا سب سے بڑا مقدمہ قرار دیا ہے. اس سے بڑا مقدمہ اس صدی میں, اس سینچری میں کوئی اور نہیں آیا, اور اس مقدمہ کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے. اس مقدمے کو 1857 میں وہابی تحریک کو دبانے کے لیے انگریزوں نے 36 تحریکیں چھیڑی کہ اس کے ذریعے وہابی تحریک کو ختم کر دیا جائے, مٹا دیا جائے, نیست و نابود کر دیا جائے. انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کا فتویٰ کس نے دیا؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلے 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو ہے لوگوں کے درمیان بات رکھی کہ یہ انگریز تمہارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آئے, بیدار ہو جاؤ. لیکن جب باقاعدہ مکمل قبضہ ہو گیا تو سب سے پہلے جہاد کا اور جنگ کا فتویٰ کس نے دیا؟ شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا, جس کے نتیجے میں مولانا یعنی شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کو راولپنڈی کے قید خانے میں ڈھکیل دیا گیا, صرف فتویٰ دینے کی وجہ سے. اور باقاعدہ سب کے سگنیچر لیے گئے, بلایا گیا, سب کے دستخط لیے گئے کہ سب کہو کہ اب جو ہے ہمارے لیے جنگ کرنا واجب ہو گیا, فرض ہو گیا ہے. اور اس کے کیونکہ انگریز کو پتا تھا کہ یہاں سے تحریک اگر شروع ہو گئی جنگ کی تو پھر ہمارے خلاف جو ہے باتیں چلی جائیں گی, اسی لیے مولانا کو اس جو ہے چیز کی یہ سزا ملی یا اس جرم کی یہ سزا ملی کہ ان کو راولپنڈی کے قید خانے میں ڈھکیل دیا گیا. آگے بڑھیں. تاریخ تحریک آزادی ہند کے مؤلف, ہندو رائٹر تارا چند, وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے تاریخ تحریک آزادی ہند کے اندر کہ صرف جماعت اہل حدیث کے 5 لاکھ علماء جنگ آزادی میں شہید کیے گئے. اب تصور کریں کہ اہل حدیث تعداد میں کم ہیں, علماء 5 لاکھ مارے جا رہے ہیں, شہید کیے جا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ دیگر جو ہے مسالک کے مکاتب فکر کے علماء اگر ملا لیے جائے تعداد کہاں تک پہنچتی. یہ قربانیاں ہیں عوام کی, مسلم عوام کی, علماء کی یہ قربانیاں ہیں دیش کو, اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے. اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں عجیب عجیب واقعات مذکور ہیں. کالا پانی کی سزا, اسی طریقے سے پھانسی, جیسا کہ میں نے کہا شہر سے بھگا دیا جانا, قتل کر دیا جانا, قید خانے کے اندر پھینک دیا جانا. اور قید خانہ کیسا آپ دیکھیں, 5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا, آدمی صحیح سے سما بھی نہیں سکتا اس کے اندر, پیر نہیں پھیلا سکتا اس میں. 5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا, اور 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا تھا. 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا, وہ بھی روٹی. اور وہ روٹی کیسی کہ جس میں صرف ایک حصہ آٹا ہوتا تھا اور 3 حصے بال اور مٹی ہوا کرتے تھے. یہ کھا کر قربانیاں دے کر کے اس ملک کو ہمارے اسلاف نے, علماء نے, عوام نے, آبا و اجداد نے آزادی دلائی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. اسی طریقے سے اور روٹی کے ساتھ کیا دیا جاتا تھا؟ ساگ. جو ہے ساگ آپ دیکھتے ہیں تو پتا نہیں, ساگ کا پتا نہیں, وہ ساگ کی جو لکڑی ڈنڈی ہوتی ہے نا, وہ کھانے میں دیا جاتا تھا کہ روٹی اسی کے ساتھ کھاؤ, وہ کھانے میں دیا جاتا تھا. اسی طریقے سے 1864 میں علماء صادق پور کے مسکرا دینے کی وجہ سے ان کی پھانسی کی سزا عمر قید میں بدل دی گئی. بھئی کوئی واقعہ ہوا, علماء صادق پور تھے, کسی بات پر انہوں نے مسکرا دیا. اب سزا کیا ہے؟ پہلے سے پھانسی کی سزا مقرر تھی, لیکن اب اس سزا کو بھائی پھانسی دے دی جاتی, قصہ ختم ہو جاتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی, لیکن مزید اذیت میں ان کو رکھا جائے. پھانسی کی سزا کو عمر قید کی سزا میں کنورٹ کر دیا گیا کہ روزانہ تکلیف دو, یہ جھیلیں, برداشت کریں جب تک کہ واپس نہ آ جائے. یہ ہے ان کی قربانیاں اور یہ ہے ان کا تذکرہ. اسی طریقے سے ایک انگریز مورخ ہے W. ہنٹر, بہت بڑا مورخ ہے, بہت بڑا رائٹر ہے. اس نے کتاب لکھی انڈین مسلمز. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کی ضرورت پر وہابیوں نے, اور وہابی سے مراد اس ملک کے اندر کون ہے؟ اہل حدیث. وہابیوں نے نظم و نثر میں, یعنی چاہے نظم کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے جو کچھ لکھا
اس کے تھوڑے سے حصے کو بھی اگر جمع کیا جائے تو اس کو جمع کرنے کے لیے ایک مکمل دفتر لگے گا، ایک مکمل کاپی لگے گی کہ کیا تھوڑا سا حصہ جمع کرنے کے لیے، اور پورا حصہ اگر جمع کیا جائے تو کئی جو ہے دفاتر بھر جائیں گے، کئی جو ہے آفیسز بھر جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ مشہور مقولہ یا وہ مشہور بات جو آپ اچھی طریقے سے سنتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علماء صادق پور کے امیر مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمہ اللہ سے جب ہندوستان یہ ملک جب ہمارا آزاد ہوا تو اس ملک آزاد ملک کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے پٹنہ میں ان سے ملاقات کی مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمہ اللہ سے، اور ان سے برجستہ کہا تھا کہ آزادی کی تمام تحریکوں کو اگر ایک جانب رکھ دیا جائے، سارے لوگوں کی قربانیوں کو ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اعتراف الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کر، اتنے نمایاں قربانیاں دکھائی سب کو، ساتھ تمام جو بھی اس وقت موجود تھا ان تمام جو بھی جو ہے نیوٹرل لوگ ہیں، جو بھی سنجیدہ لوگ، تمام لوگوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ مسلمانوں کی قربانیاں لازوال ہیں، مسلمانوں کی قربانیاں انوکھی ہیں، مسلمانوں نے اور مسلم علماء نے اور ان کا جو ہے کردار ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ جو ہے سنجیدہ کوئی ہندو مورخ ہو، رائٹر ہو، تمام لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر اس بات کو تسلیم کیا ہے اور باقاعدہ اعلان کے ساتھ مائک میں اجلاس کے دوران جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ یہ ہے جو تاریخ قربانیوں کا تذکرہ جس کو ان شارٹ آپ کو بتایا گیا، ورنہ آپ دیکھیں کالا پانی پر کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں، کالا پانی پر کیسی کیسی سزائیں، جیل کے اندر کیسی کیسی صعوبتیں، کیسی کیسی مشکلات، کیسی کیسی پریشانیاں ان لوگوں نے برداشت کی۔ جنگ آزادی کے اندر بعض جو ہے مسلمان مجاہدین اور اس میں بھی بطور خاص علماء جو ہے جنہوں نے حصہ لیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، اس میں کچھ نمایاں نام میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں اسکول میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو بھگت سنگھ اور اسی طریقے سے مہاتما گاندھی اور جو ہے دو چار نام اور جو ہے لے لیے جاتے، علماء کا تذکرہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور ہمارے لوگ بڑے خوش ہیں کہ میرا بچہ تقریر کر رہا ہے، میرا بچہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، اس کی تقریر میں، اس کی اسپیچ میں کسی مسلمان کا نام ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا، کمپلین کیا جا کر کے، شکایت کی کہ آپ یہ کیسی تاریخ پڑھا رہے ہیں، کیسی ہسٹری پڑھا رہے ہیں، اور یہ کیسا جو ہے ہمارے بچوں کو کیسی جو چیزیں بتا رہے ہیں کہ جو تاریخ کا اصل حصہ نہیں ہے، جو آدھی کہانی، آدھی سے زیادہ سچی کہانی جو وہ آپ ہمارے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں کچھ نمایاں نام، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کا انتقال 1902 میں ہوا، سید حیدر علی رامپوری 1856 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا، مولانا کرامت علی جونپوری 1873 میں ان کا انتقال ہوا، مولانا محمد ابراہیم آروی 1901 میں ان کا انتقال ہوا، مولانا عبد الوہاب آروی 1983 میں ان کا انتقال ہوا، مولانا عبد العزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ 1918 میں ان کا انتقال ہوا، مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمہ اللہ 1973 میں ان کا انتقال ہوا، مولانا ولایت علی صادق پوری 1853، مولانا عنایت علی صادق پوری 1858، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ 1948، اور فضل الہی وزیر آبادی 1951، حافظ عبداللہ غازی پوری 1918، مولانا ابوالکلام آزاد 1958، مولانا داؤد غزنوی 1963، مولانا محمود الحسن دیوبندی 1920، مولانا محمد علی جوہر 1931، حکیم اجمل خاں 1927، مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ 1941، علامہ اسماعیل سلفی گجران والا 1968، مولانا نذیر احمد رحمانی 1965، اور مولانا عبد القیوم رحمانی 2008، اور ان کے علاوہ بے شمار مجاہدین آزادی، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، تمام لوگوں نے حصہ لیا، لیکن ان تمام لوگوں کے حصے میں مسلمانوں کی اور اس میں بھی بطور خاص علماء کرام کی قربانیاں نمایاں ہیں۔ آگے بڑھیں تو جنگ آزادی کی تاریخ سے متعلق چند کتابیں جو ہم کو پڑھنا چاہیے، غلام رسول مہر نے ایک کتاب لکھی سرگزشتہ مجاہدین، یا اسی طریقے سے جماعت مجاہدین، سیرت سید احمد شہید، اور 1857 پاک و ہند کی پہلی جنگ آزادی،
یہ غلام رسول مہر کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی کی کتاب ہے تذکرہ صادقہ، تارا چند کی کتاب ہے تاریخ تحریک آزادی ہند، مولانا مسعود عالم ندوی کی کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، مولانا نذیر احمد رحمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اہل حدیث اور سیاست، ڈاکٹر قیام الدین کی کتاب ہے ہندوستان میں وہابی تحریک، قاضی عدیل عباسی کی کتاب ہے تحریک خلافت، اور خلیق احمد نظامی کی 1857 کا تاریخی روزنامچہ، محمد علی قصوری کی ایک کتاب ہے مشاہدات کابل و یاغستان، اور مشہور انگریز مؤرخ کی مشہور زمانہ کتاب W ہنٹر کی کتاب انڈین مسلمز وغیرہ، یہ نمایاں کتاب ہے۔ اسی طریقے سے کالا پانی پر ایک کتاب لکھی مولانا محمد جعفر تھانیسری رحمہ اللہ نے، جس کے اندر ان کو بھی قید کیا گیا تھا، اس میں آنکھوں دیکھا مکمل حال پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر درج کیا ہے کس کس طریقے کی سزائیں، کہ ذرا سی بات اگر گستاخی بھی اس کو ہو جاتی تھی انگریزوں کے خلاف تو اس بات پر سزا دے دی جاتی تھی، مار دیا جاتا تھا مسلم نوجوانوں کو، علماء کو، اور مختلف طرح کی سزاؤں میں انہیں ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک آخری بات اس درس کے حوالے سے کہ ہمارا ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 میں، اور اس کی آزادی کو تقریباً 75 سال ہو چکے ہیں، بلکہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس وقت یہ ملک آزادی دیوس منا رہا ہے 75 سال مکمل ہونے پر۔ آزاد ملک کے حوالے سے کچھ اہم پیغامات جو ہم سبھی کو جاننا چاہیے، جو ایک دوسرے کو بھیجنا چاہیے۔ 5 باتیں میں ذکر کروں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، اپنے ملک کی تاریخ کا ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اپنے ملک کی تاریخ کا، معتبر کتابوں کا، یہ نہیں کہ کسی نے لکھ دیا تو چلو پڑھ لو، یہ نہیں کہ بھائی چلو ویڈیو دیکھ لو اس میں تاریخ، یا یہ کہ فلانے جو ہے وہ فلانے فلم دیکھ لو اس سے تاریخ مل جائے گی۔ فلموں سے تاریخ نہیں ملا کرتی، ڈراموں سے تاریخ نہیں ملتی ہے، ڈراموں سے جو ہے وہ حقیقی واقعات جو بیان نہیں کیے جاتے وہ اس کے اپنے حساب سے اس کے اندر ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے۔ اپنی ملک کی تاریخ آتھینٹک کتابوں سے جو معتبر مورخین نے، معتبر جو ہے مصنفین نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس کا ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ملک کو آزادی دلانے کے لیے اسلاف کی قربانیاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسلاف کی قربانیاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو اسے جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جاننے کی کوشش کریں، یاد رکھیں، اور اسے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ نمبر 3، ملک کی آزادی میں، اس ملک کی آزادی میں اسلاف کی قربانیاں واضح طور سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، واضح طور سے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ فلاں مولانا نے فلاں موقع سے فلاں تحریک اٹھی اور ہمارے اپنے لوگوں نے یہ فلاں فلاں کام کیا ہے۔ ہم تو صرف فلیگ لگا لیتے ہیں، اپنی ڈی پی چینج کر لیتے ہیں، اور جو ہے ایک آدھ دن کے لیے اپنا سب کچھ بدل لیتے، سب کچھ ترنگا ترنگا ترنگا، لیکن تاریخ کیا ہے، واقعات کیا ہے، وہ ہم بیان نہیں کرتے۔ ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ کتابیں، اسی طریقے سے کوئی اچھی ویڈیو اگر ہمیں لگتی ہے وہ ویڈیو ہمیں شیئر کرنا چاہیے کہ اس کے اندر دیکھو یہ ہے تاریخ جو تم بیان نہیں کرتے ہو، یہ ہے اصل بات جس سے تم جو ہے اپنا منہ چھپاتے ہو یا جس کو تم بیان کرنا نہیں چاہتے ہو۔ ملک کی آزادی میں اسلاف کی، ہمارے آبا و اجداد کی، علماء کی کیا قربانیاں ہیں، یہ ہمیں واضح طور سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور پیغام، ملک کے آئین، ملک کے قوانین کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ ملک کا آئین کیا کہتا ہے، قوانین کیا کہتے ہیں، کیسے، کس کے لیے کون سے جو ہے رائٹس ہیں، فلانے کے لیے فلانے کے لیے، یہ ساری چیزیں اپنے بارے میں اس ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کون کون سے رائٹ جو ہے ان کے لیے، کون کون سے حقوق جو ہیں ان کے لیے، اپنے رائٹس سمجھانے، تاکہ اپنے رائٹس، اپنے حقوق کو پہچان کر ہم اس حقوق کے مطابق اس ملک کے اندر جو ہے زندگی گزاریں، اور اپنے جو بھی حقوق ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ 5ویں اور آخری بات کہ ملک کی سالمیت، ملک کی بقا، ملک کی حفاظت کے لیے اور شرپسند عناصر سے اور برے لوگوں سے اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے رب سے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔
ہمیں اپنے رب سے دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے کہ جہاں بھی رہے وہاں اپنی جو ہے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر انہوں نے اچھا تاثر چھوڑا، اور جہاں بھی رہے، جس بھی علاقے میں رہے، اس علاقے کے وفادار بن کر رہے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اپنے علاقے سے، ملک سے، شہر سے، صوبے سے، ہر صورت میں ہمیں جو ہے وفادار بن کر کے رہنا چاہیے، اور اس علاقے کے لیے باقاعدہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ وہاں کا امن جو ہے باقی رہے، وہاں سلامتی رہے، شرپسند عناصر جو ہے اپنے سازشوں میں، اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو۔ یہ ہم اور آپ کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کچھ پیغامات تھے، یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے اس درس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تاریخ بڑی لمبی ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں رکھی گئی ہیں، اور آج تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا، تمہارا نہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ تاریخ پڑھیں، اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو جانیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس ملک کو جو ہے باقی رکھے، اس ملک کو شرپسند عناصر سے دور رکھے، محفوظ رکھے، اور جو بھی اس کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر رہ کر مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔